موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء سورة البينة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد وابن سلمة قال أخبرنا علي وابن زيد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا حبة البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك أن تقرأها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرأك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله. قال: نعم. قال: فبكى أبي. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت مالک بن عمرو بن ثابت الانصاری سے روایت نقل فرمائی ہے کہ لما نزلت، جب یہ سورت نازل ہوئی، اول سے لے کر آخر تک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یامرک، تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت جو ہے آپ خود ابی کو پڑھائیں. حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لابی: ان جبریل امرنی، جبریل نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرئک ہذہ السورۃ، میں آپ کو یہ سورت خود پڑھاؤں. قال ابی: وقد ذکرت ثم یا رسول اللہ. حضرت ابی نے عرض کیا کہ حضور، کیا میرا نام آسمانوں میں بھی لیا گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. فبکا ابی، تو حضرت ابی خوشی سے رو پڑے کہ اللہ نے میرا کتنا مقام بلند کر دیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا کہ یہ سورت مجھے پڑھائیں. حدیث آخر وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ سمعت قتادہ يحدث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب: ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. قال: وسمانی لک. قال: نعم. فبكى. رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی من حدیث شعبۃ به. اب اس سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک، کہ میں تم پر یہ سورت خود تلاوت کروں. قال وسمانی لک، حضرت ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو میرا نام لے کے یہ فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے نام لے کے یہ فرمایا ہے. فبقا، حضرت ابی بن کعب خوشی سے رو پڑے. رواہ البخاری، اس کو امام بخاری اور امام مسلم اور ترمذی اور نسائی نے بھی ذکر فرمایا ہے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسلم المنقری ان عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه عن ابي بن كعب قال لي رسول الله اني امرت ان اقرا عليك سورة كذا وكذا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ پر یہ سورت تلاوت کروں. قلت یا رسول اللہ وقد ذکرت هناك، اللہ نے میرا نام لیا، آپ نے فرمایا کہ نعم. فقلت یا ابا المنذر ففرحت بذلك. قال وما يمنعني والله يقول قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال مؤمل قلت لسفيان القراءة بالحديث قال نعم تفرد به من هذا الوجه. تو اس روایت میں بھی یہی آیا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ پر پڑھوں. ابا المنذر جو ہے یہ کنیت ہے حضرت ابی بن کعب کی. طریق اخرى قال امام احمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة بن عاصم بن بهدلة عن بن حبيش بن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ان الله امرني ان اقرا عليك القرآن. قال فقرأ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. قال فقرأ فيها ولو ان ابن آدم سأل واديا من مال فأوتيه رسالا ثانيا ولو سأل ثانيا فأوتيه رسالا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة واليهودية والنصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره. رواه الترمذي من حديث أبو داود الطيالسي عن شعبة به وقال حسن صحيح. اس روایت میں آتا ہے حضرت ابن حبیش فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر قرآن پاک کی تلاوت کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اور اس کے اندر یہ آیات بھی یعنی آپ نے پڑھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی کہ ولو ان ابن آدم سأل وادیا من مال، کہ اگر ابن آدم مال اللہ سے مانگے ایک وادی مل جائے کہتا ہے پھر اور ملے، پھر اور مل جائے کہتا ہے اور ملے. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کا منہ نہیں بھرتا مگر قبر کی مٹی سے. وہاں آ کے جب قبر میں پہنچے گا تو پھر ساری تمنائیں ختم. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے توبہ قبول فرماتی ہیں. وَإِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِندَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ، اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ خالص ہے. غیر المشرکۃ والیہودیۃ والنصرانیہ، نہ شرک نہ یہودیت نہ نصرانیت. وَمَن يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَن يُكْفَرَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو کبھی اس کی بھلائی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، کبھی اس کا انکار نہیں ہوگا. رواہ الترمذی من حدیث ابو داؤد الطیالسی عن شعبۃ بہ وقال حسن صحیح. تو اب ایک مسئلہ یہاں چونکہ حدیث میں آ گیا ہے، یہ مسئلہ ہے ناسخ اور منسوخ. بعض علماء تو بالکل ہی انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں. ناسخ مانا پہلے حکم کو ختم کرنے والا، منسوخ
وہ حکم جو ختم ہو گیا اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ لیکن جمہور امت کا یہ مسئلہ ہے کہ بالکل قرآن میں بھی نسخ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسھا، کہ ہم اگر کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں تو اب اس سے بھی آپ کو اور بہتر نعمت عطا فرمائیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نسخ ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ نسخ جو ہے وہ کئی قسم پہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نسخ الحکم ہے لیکن تلاوت باقی ہے، یعنی حکم ختم ہو گیا لیکن ان آیات کی تلاوت باقی ہے، وہ آیات پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کہ سورۃ المزمل میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ ساری رات عبادت کریں، تھوڑی رات آرام، یا آدھی رات عبادت کریں، آدھی رات آرام، یا 2 حصے رات کے آرام کریں اور 1 حصہ۔ یہ پہلا حکم یہ تھا۔ اور قرآن بھی بنا بنا کے سنوار کے لمبی قرات کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت پہ رحمت فرمائی، اور اس وقت نماز فرض بھی نہیں تھی، پھر 5 نمازیں فرض بھی آ گئی، تو اللہ نے رعایت فرمائی کہ میرے محبوب ہیں، جانتا ہوں کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیمار ہوں گے، تہجد تو پڑھنا چاہتا ہے لیکن بیمار ہیں۔ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله، کہ بعض مسافر ہوں گے، بعض بیچارے تجارت کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، بعض جہاد کے لیے۔ ان حالات میں تہجد پڑھنا اور 2 رات کے حصے جاگنا بڑا مشکل ہے، لہذا ہم نے رعایت کر دی فقرؤوا ما تيسر من القرآن، جتنا اللہ توفیق دے پر پڑھ لیا۔ تو اب اگر کوئی آدمی صرف رات کو اٹھ کے 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے، تہجد ہو گئی۔ اور بزرگوں نے اس کا ایک بہترین حل لکھا کہ مثال کے طور پہ آج کل 4:40 پہ صبح کی اذان ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہو نا، 4:15 بجے اٹھ جاؤ، وضو کر لو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو، پھر تم نے نماز کے لیے تو ویسے آنا ہے نا الحمدللہ، تو گویا تمہاری تہجد شمار ہو جائے۔ اور اگر ہو سکے تو وتر رات کو عشاء کے بعد نہ پڑھو، وتر رہنے دو، 4 بجے اٹھ جاؤ، آرام سے وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، 3 رکعت وتر کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد چلے آئیں مسجد میں نماز کے لیے۔ تو بہرحال وہ پہلا حکم جو تھا ساری رات یا آدھی رات یا تو جاگنے والا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اب حالانکہ یہ حکم ختم ہے، آیات پڑھی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں منسوخ الحکم باقیت تلاوت، ہے کہ حکم منسوخ ہے لیکن اس کی تلاوت باقی۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ حکم ہے قیامت تک رہے گا لیکن وہ آیات منسوخ ہو گئی، جیسے کہ زانی کے بارے میں آیا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر دونوں کنوارے ہیں مرد عورت تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا تو رجم ہے۔ تو پہلے آیت موجود تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زانا یا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ، لیکن آیت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ حضور پاک نے رجم فرمایا، صحابہ نے رجم فرمایا، خلفائے راشدین کے دور میں رجم ہوا، لیکن آیت منسوخ ہو گئی ہے، حکم باقی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور آیت بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔
یعنی بالکل اللہ بھلا دیتے. جیسے کہ آپ پڑھ رہے تھے ابھی الحمدللہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے علم دے دیا تھا، میں بتلانے کے لیے بھی نکلا گھر سے، لیکن انسی دعا پھر اللہ نے مجھے وہ بات ہی بھلا دی، میں نہیں بتلا سکتا، کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر کی تعیین کا علم نہ ہو، تو اب بات ہی بھول گئی ہے، قصے ختم ہو گیا. اس لیے یہ آیات جو ہیں اس حدیث مبارک کی روح سے آتا ہے کہ بھئی پہلے صورت میں یہ الفاظ بھی تھے کہ لو ان ابن آدم سال وادیا من بال فاوتیہ لسال ثانیا، لیکن اب یہ الفاظ یہ آیات منسوخ ہیں. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے نقل فرمائی. اور یاد رکھیں کہ یہی جو احکام ہے نا ناسخ اور منسوخ کے، اسی کو لے کر جو فرق باطلہ ہیں جیسے روافض ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ پہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی قرآن میں آیت موجود تھی تو صحابہ نے گرا دی نا، تو نعوذ باللہ صحابہ نے قرآن کو بدل دیا ہے. وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتے ہیں، وہ ایسی روایات ڈھونڈتے ہیں جہاں ناسخ منسوخ کا ذکر ہوتا ہے، وہ ایسی آیات ڈھونڈتے ہیں جہاں اختلاف قرات ہوتا ہے. کہتے ہیں دیکھو جی کمال ہے، کچھ یوں پڑھ رہے ہیں کچھ یوں پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی بدل دیا. تو ایک جاہل آدمی بیچارہ گھبرا جاتا ہے کہ بھی اللہ الذی خلقکم من ضعف بھی ہے ضعف بھی ہے. کہتے ہیں دیکھو جناب کیا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے بھی تو قراتیں ہیں اور دونوں قراتیں صحیح ہیں. قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا بھی ہے اور مجریہا بھی ہے، تو دونوں قراتیں ٹھیک ہیں. اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں بعض قراء جو ہیں صراط الذین انعمت علیہم یا وقف کر دیتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بعض وقف نہیں کرتے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ تو قراءت ہے، نعوذ باللہ اس میں قرآن کے اندر تو کوئی خلل نہیں ہے. اللہ کا قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اللہ کے قرآن کی کوئی زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور یاد رکھو کہ اب تو شیعہ جو ہے نا ان کو کچھ تو شرم آنی چاہیے اگر ضمیر ہے ان کے اندر باقی، اگر ضمیر مر گیا تو یہ الگ بات ہے. یعنی کچھ تو لحاظ ہو کہ یمن کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی قلم سے لکھا ہوا قرآن مل گیا، اور اس پر یمن کی حکومت نے ماشاءاللہ جرمنی کی کسی فرم کو بہت پتہ نہیں کتنے کروڑ میں ٹھیکہ دیا، اور انہوں نے اس کے جو وسیدہ اوراق تھے نا ان کو مثالے کے ساتھ جوڑ کے سارے اوراق کو ٹھیک کیا. اب وہ بالکل صحیح حالت میں آ گیا اور حضرت علی کی قلم سے ہے، صنعاء میں اس وقت محفوظ ہے اور لاکھوں لوگوں نے زیارت کی ہے. تو حضرت علی کا لکھا ہوا قرآن اور حضرت عثمان کے قرآن میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں. اب تو ایک بات واضح ہو گئی بھی حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مل گیا، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ تو یہ تو ان کے جھوٹ ہیں اور حکایات ہیں کہ اصل قرآن جو ہے جی مصحف فاطمہ سیدہ وہ تو امام مہدی کے پاس ہے اور امام غائب ہے، وہ تو غار میں چھپا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے نا امام کے پاس جو ہے، اور غار سر من رآ اس غار کا نام ہے، جو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا. کہاں ہے بھائی؟ ابھی ملی نہیں ہو، امام بھی نہیں ملا. اس کو کہتے ہیں غیبوبت کبریٰ. اسی لیے شیعہ جب ان کا بڑے سے بڑا کوئی مولوی جب نماز پڑھائے گا تو مصلی خالی ہوتا ہے ادھر کھڑا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ مصلی تو امام کا ہے نا، نماز پڑھانے کا حق امام کو ہوتا ہے، ہم تو نائب ہیں جب تک وہ غائب ہے پڑھا رہے ہیں. اصل امام کا تو انتظار ہے، مہدی المنتظر. بھائی وہ اللہ کے بندے کب آئے گا؟ کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں.
بھئی جب سارا عالم فنا ہو جائے گا پھر قرآن لے کے کس کو پڑھانے آئے گا؟ تو یہ جو ہے نا یہ جھوٹی روایات ہیں جن کا بالکل کوئی حقیقت بھی نہیں ہے اور جن کا کوئی سند بھی نہیں ہے اور جن کی کوئی اصل بھی نہیں ہے. یہ ان کی عادت ہے، وہ ایسے جھوٹی روایات گھڑتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کے قرآن میں جو آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وہ فرماتی ہیں کہ اصل میں یہ آیت تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی امامۃ علی فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وہ کہتے ہیں 3 صحابہ نے امامت علی والا لفظ جو تھا وہ حذف کر دیا. لیکن خدا کی قدرت ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ مجھے تو بہرحال آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ مذہب ہے، ڈرامہ ہے، فسانہ ہے، کیا چیز ہے. بھائی اگر اللہ کے قرآن میں یہ آیت مبارک جو ہے اصحاب ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بدل دی ہے تو سیدنا علی کیسے خاموش رہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو موجود تھے، حسنین کریمین بھی تو موجود تھے. تو حضرت علی بھی خاموش رہے، حسن حسین بھی خاموش رہے، اہل بیت بھی خاموش رہے، حضرت عباس بھی خاموش رہے، حضرت فضل بھی خاموش رہے، حضور کی ازواج بھی خاموش رہیں. کیا بات ہے یعنی صرف تمہیں 1400 سال کے بعد پتہ چلا ہے؟ یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. اچھا کبھی تو حضرت علی چلو مکہ شریف میں، مدینے میں، کوفے میں آگے کبھی تو یہ آیت پڑھ دیتے، ان کہتے خدا کے بندے میرا حکم تو قرآن میں موجود ہے. لیکن کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا، کبھی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ نہیں کہا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے جتنے افراد موجود تھے، آپ کے چچا موجود تھے حضرت عباس، حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل موجود تھے، اسی طرح یعنی حضرت جعفر اور ان کی اولاد موجود تھی. لیکن کسی نے نہیں کہا 1400 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد ان کے بعد ذاکروں نے کتاب لکھ دی کہ جی یہ قرآن تو بدل تبدیل ہو گیا ہے، محرف ہے، مبدل ہے، مغیر ہے. وہ بابا تو صحیح قرآن لے آؤ نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نسخ بھی ہوتا ہے، منسوخ بھی ہوتا ہے، کبھی نسخ تلاوت ہوتا ہے اور کبھی نسخ فی الحکم ہوتا ہے. اگر یہ آیات تھی تو منسوخ ہو گئی بس. جب تمام صحابہ نے مصحف عثمان پہ اتفاق کر لیا کہ بھی اب اس کا کوئی حرف غلط نہیں، بالکل قرآن صحیح ہے، تو بات ختم ہو گئی. طریق اخرى قال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن خلید الحجلی قال حدثنا محمد بن عیسیٰ الدباغ قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن ابی بن کعب النبی عن جدہ عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر انی امرت ان اعرض علیک القرآن قال باللہ آمنت وعلى يدك أسلمت ومنك تعلمت قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذكرت هناك قال نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى قال فقرأ إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غريب من هذا الوجه. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا یا ابا المنذر، یہ آپ کی کنیت ہے،
کہ انی امرت، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ پہ قرآن پڑھوں. قال باللہ آمنت، میرا اللہ پہ ایمان ہے. وعلی یدک اسلمت، اور آپ کے ہاتھ پہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ومنک تعلمت، اور آپ سے ہم نے قرآن سیکھا ہے. پھر حضور نے فرمایا، تو حضرت ابی کہتی ہیں یا رسول اللہ وذکرت ہناک، کیا اللہ نے عرش پہ میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لے کے حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرا نام بھی لیا، تیرا نسب بھی لیا ہے ملأ الاعلی میں، کہ ابل منذر ابی ابن کعب پہ قرآن پڑھا جائے. تو حضرت ابی نے عرض کیا کہ حضور اب تلاوت فرمائیں. تو حضور پاک نے تلاوت فرمائی. والثابت ما تقدم انما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذه السورة تثبيتا وزيادة لإيمانه. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ سورت مبارکہ آپ پہ تلاوت فرمائی تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ سورت آپ کے سینے میں ثابت ہو جائے اور آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہو. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون. قال فإنه كما رواه أحمد والنسائي من طريق أنس عنه، ورواه أحمد وأبو داود من حديث سليمان بن سرد عنه، ورواه أحمد بن عفان بعد من أنس عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من إسماعيل بن خالد بن عبد الله بن عيسى عبد الرحمن بن جلال عنه كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن إلى خلاف ما أقرأه رسول الله ورفعه النبي فاستقرأهما وقال لكل منهما أصبتا. قالوا بفخذ من الشك ولا إذا كنت في الجاهلية فضرب في صدري قال بي ففزت أركا وكأنما أنظر إلى الله فرقا. وأخبر رسول نجويته وقال إن الله يأمرك أن تقرئي أمتك القرآن على حرف فقلت أسأل الله ما أفاده ومغفرته فقال على حرفين فلم يزد قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف كما قدمنا. ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أول تفسير من هذه السورة فيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة قرأ لهم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار والله أعلم. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض آدمیوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کیا کہ آپ تو قرآن کو اس الفاظ میں پڑھاتے ہیں اور فلاں بندہ اس کو اس طرح پڑھتا ہے. قرات کا اختلاف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا. آپ نے دونوں سے سنا کہ تم کیسے پڑھتے ہو اور تم کیسے پڑھتے ہو. جب دونوں نے سنایا تو آپ نے فرمایا کہ کل منہما سبتا، تم نے بھی ٹھیک پڑھا، تم نے بھی ٹھیک پڑھا ہے. یہ اختلاف قرات ہے. نعوذ باللہ یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ترجمے میں فرق آ جائے. جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضا سے بھی جائز ہے، ولا الضالین ضاد سے بھی جائز ہے. تو یہ اختلاف قرات ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے بعض کو راہ پڑتی اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور بعض کو راہ پڑتی اللہ الذی خلقکم من ضعف. تو قرات جو ہے جائز ہے. اور 7 قراتیں ہیں اللہ کے قرآن میں. اصل میں چونکہ عرب کے قبائل تھے نا، ہر قبائل کی زبان کا اور لہن میں فرق ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ عربی بولتے ہیں، بحرین والے بھی عربی بولتے ہیں، خلیج والے بھی عربی بولتے ہیں، لیبیا والے بھی عربی بولتے ہیں، الشام والے بھی عربی بولتے ہیں، سیریا والے بھی عربی. لیکن مجال ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ کیا بول رہے ہیں. تو لہن میں بھی فرق آ جاتا ہے، الفاظ میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو اب قال ابی فاخذنی من الشک ولا اذا كنت في الجاهلیہ. حضرت ابی ابن کعب کہتی ہیں کہ میرے دل میں شک ہونے لگا کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتے فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدرہ، حضور پاک نے ابی ابن کعب کے سینے میں اپنے ہاتھ سے مارا. قال ابی فرماتے ہیں کہ میں بالکل پسینہ پسینہ ہو گیا، پسینے میں ڈوب گیا.
وَكَأَنَّمَا گویا کہ میں اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں خوف سے. وَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتاہ، جبریل آئے ہیں. فقال ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی امت کو ایک قرات پہ قرآن کی تعلیم عطا فرمائیں. حضور پاک نے عرض کیا یا اللہ معافی عطا فرمائیں، مہربانی کریں، ایک قرات پر تو سب کا پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ نے 2 کی اجازت دی، پھر 3 کی اجازت دی، پھر 4 کی اجازت دی، حتیٰ کہ 7 قراتوں میں اجازت. تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے. کما قدمنا ذکر هذا الحدیث بطرق ہی. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے اول تفسیر کے اندر بیان کر دی ہے. فلما نزلت هذه السورة فيها، اور جب یہ سورت مبارک نازل ہوئی اور اس میں یہ آیات بھی تھی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ قرأ علیہ رسول اللہ اسمہ قراءۃ ابلاغ. اللہ کے پیغمبر نے تلاوت فرمائی، اللہ کے پیغمبر نے ابلاغ پہنچانے کے لیے، تثبیت کے لیے، انذار کے لیے. اللہ کے راز تعلق سے یہ نہیں کہ آپ کو قرآن پڑھایا آپ نہیں جانتے تھے، آپ وہی اپنے کہا نہیں، انذار ہے، تثبیت ہے. اور یہ مومن کی شان ہے کہ جتنی دفعہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. وہذا کما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسر یوم الحدیبیہ ان تلک الاسر وکان فیما قال اور انتم تخون الناس نات البیت توہی قال بلا فاخبرتک انک تاتیہ عامک ھذا قال لا قال فانک اتیہ معطوفا ومطوفا به. فلما رجعوا من الحدیبیہ انزل اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتح اور خطاب وقرأ علیہ فیہا قول صدق اللہ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. اب مفسر فرماتا ہے کہ جیسے ابی ابن کعب کے دل میں شک پیدا ہوا، ایسے حضرت عمر کے دل میں بھی مسئلہ پیدا ہوا کہ جب حدیبیہ کے اندر حضور پاک نے کفار سے صلح کر لی اور ان کی ہر شرط مان لی، یعنی جو بھی وہ کہتے گئے حضور مانتے گئے. حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کیا، لکھو بے اسم کا اللہ لکھو. حضرت علی نے لکھا من محمد رسول اللہ، نے کہا نہیں رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں، مانتے تو آپ کو منع کیوں کرتے، لکھو من محمد بن عبداللہ. حضور نے لکھو. انہوں نے کہا حضور آپ اس سال جو ہے واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے. اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن کے لیے اور ہتھیار بھی ساتھ نہیں لائیں گے. فرمایا قبول ہے. انہوں نے کہا حضور اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ گیا مدینہ منورہ اور ہم نے آپ سے اس کا مطالبہ کیا کہ ہمارا قیدی واپس کرو، ہمارا مفروض واپس آپ دیں گے، یہ بھی لکھو. انہوں نے کہا اگر مکہ مدینے سے کوئی مسلمان کافر ہو کے ہماری جماعت میں مل جائے ہم واپس نہیں کریں گے. لکھو یہ بھی قبول. اب ہر شرط حضور نے قبول کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں تو بالکل متزلزل ہو گیا، میرے تو پاؤں ہل گئے. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو لمن نقبل الدنیۃ فی دیننا یا رسول اللہ، ہم اپنے دین میں پھر ایسی کمزور شرطیں کیوں قبول کریں؟ حق پہ بھی ہم ہیں اور باتیں بھی ان کی مانیں. اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم جائیں گے مکے میں طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، سر مڈائیں گے، بال کٹائیں گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ میں نے کہا تھا، لیکن کیا عمر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال
میں کہا آپ نے یہ تو خیر نہیں کہا تھا، لیکن یہ تو کہا تھا کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ حضرت عمر ہٹ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے صبر نہ ہے، بھئی آخر ہم کیوں اتنی کمزور ہو جائیں کہ ہر بات مان لیں، ہر بات مان لیں، ہر بات مان لیں۔ زیادہ سے زیادہ جنگ ہوگی تو ہم شہید ہو جائیں گے، اور کیا ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کی خدمت میں ان کے خیمے میں آئے، انہوں نے کہا ابو بکر یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضور پاک نے ایسی ساری شرطیں کیوں قبول فرما لی ہیں؟ ہم مسلمان کیوں کمزور ہو گئے؟ ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا عمر انہ رسول اللہ، ایک جواب، ایک لفظ۔ انہوں نے فرمایا عمر محمد مصطفیٰ بادشاہ نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ تو اس کا معنی اللہ یہی چاہتا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ انہ رسول اللہ ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک بات تو ٹھیک ہے ابو بکر کی، وہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کے رسول کا جو فیصلہ اللہ کا منشا ہوگا۔ اب جب حدیبیہ میں صلح ہو گئی، حضور کا احرام مبارک کھل گیا، آپ نے دم احسار کے طور پر وہاں دم بھی دیا، جانور بھی ذبح فرمائے، بال بھی منڈوائے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے ہمارے بہت سارے بھائی عمرے پہ آ رہے ہوتے ہیں، آگے پاسپورٹ میں غلطی ہے یا ٹکٹ میں غلطی ہے یا سیٹ کینسل ہو گئی، وہی احرام کھول دیتے ہیں، یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ جب احرام باندھ لیا جائے، اب آپ نہیں کھول سکتے جب تک کہ دم مکے میں پہنچ کے ذبح نہ کی جائے، احرام میں رہیں گے آپ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جہاں اس کو روکا گیا ہے وہاں بھی دم دے دے تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں دم دینی پڑے گی۔ ان احسنتم ومستیسر من الہدی، اگر روک دیے جاؤ تو لازماً بکری دو، اور پھر باقاعدہ بال منڈواؤ تب احرام سے نکلو گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ چاہتے ہیں جب چاہے باندھ لی اور جب چاہے کھول دی، کوئی بچوں کا کھیل ہے، کوئی مذاق ہے؟ چادر باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہوتا۔ تم سارا سال چادریں باندھتے رہو جیسے جوگی باندھتے ہیں، تو کیا کوئی احرام ہو جائے گا؟ احرام اس نیت کا نام ہوتا ہے جب عمرے والا نیت کرتا ہے، اور جب نیت کر دی تو اب لا تبطلوا اعمالکم، اب اپنے اعمال کو تم باطل نہیں کر سکتے، اس کو پورا کرو۔ اب دیکھیں حضور پاک ہے، 1500 صحابہ ہیں، آپ نے فرمایا بھی جانور ذبح کرو، سر پہ اس طرح پھرواؤ، پھر احرام کھولو۔ اب حضور واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ وحی بھیجی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کو بلاؤ۔ عمر فرماتے ہیں میں بھی اونٹ پہ تھا تو میں نے اپنی اونٹی تیز کی اور قریب آیا تو حضور نے یہ آیات مبارک مجھ پہ پڑھی اور فرمایا عمر اگر ساری دنیا کی بادشاہی مجھے مل جاتی مجھے اتنا خوشی نہ ہوتی جتنی ان آیات سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر تو بھرے بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ فتح کی خوشخبری تو ہے، لیکن آپ یہ بتائیں فتح مکہ فتح ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا فتح مکہ عمر، مکہ بھی فتح ہو۔ اس فتح سے مراد جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، لیکن مکہ بھی فتح ہو۔ تو
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ایمان والوں کے دل میں بھی کبھی کسی مسئلے میں تردد پیدا ہو جاتا ہے تو نعوذ باللہ وہ کفر نہیں ہوتا، وہ انکار نہیں ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے بندے زلزلوا، یعنی صحابہ جب امتحان آیا احد کے میدان میں، اللہ کا قرآن کہتے ہیں وہ ہل گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، حتیٰ کہ اللہ کا رسول اور ایمان والے بھی کہنے لگے کہ یہ حال ہمارا ہو گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ ہوتا ہے۔ آج ان سے پوچھو جن کی اولادیں ذبح ہو رہی ہیں، جن کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، جن کے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں، جن کے سامنے ان کی بچیوں سے زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو رونے بھی نہیں دیا جاتا ہے اور ان کو گن پوائنٹ میں مجبور کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیسے چیخ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى۔ وروى الحافظ ابو نعيم في كتابه اسماء الصحابة من طريق محمد بن اسماعيل الجعفري المدني حدثنا عبد الله بن سلمة بن يسمن بن شهاب بن اسماعيل ابي حكيم المدني قال حدثني فضيل سمعت رسول الله يقول ان الله يسمع قراءة لم يكن يقول ابشر باري فهو عزتي لا امكن لك في الجنة امكنن لك في الجنة حتى ترضى۔ حدیث غریب جدا، اس حدیث مبارک میں یہ آتا ہے، حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ان اللہ علیہ وسلم قراءۃ لم یکن الذین کفروا، کہ جب ہم یہ سورت مبارک پڑھتے ہیں لم یکن الذین کفروا آخر تک، تو اللہ فرماتے ہیں ابشر عبادی، میرا بدنی میرے بندوں کو مبارک دے دو باب عزتی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیری امت کو جنت میں داخل کروں گا اور آپ کو راضی کر دوں گا۔ حدیث غریب جدا، لیکن اس حدیث کے اندر غرابت ہے۔ وقد رواه الحافظ ابو موسى المديني وابن نصيب من طريق الزهري عن اسماعيل بن كلثوم عن مطر المزني بالمدني شك ہے عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يسمع قراءة المكذب يقول ابشر عبادي فعزتي لا انساك على حال من احوال الدنيا والاخره وَلَأُمَكِّنَنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى تَرْضَىٰ۔ اس حدیث پاک میں آیا کہ جب آپ نے یہ تلاوت سورت پڑھی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے بندوں کو مبارک دے دیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، نہ میں بھولا ہوں نہ میں آگے کبھی بھولتا ہوں اور بھولنے سے پاک ہوں۔ ہمارا مکینن کا پھر جنتی، ہم جنت میں آپ کو اتنا دیں گے حتی ترضا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، جیسے اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت مبارک کے بارے میں جتنے احادیث مرویہ تھیں ان کو جمع فرما دیا ہے، واللہ اعلم۔ ایک حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود حرم میں کسی درخت کو نہ کاٹا جائے۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الا الاذخر، اذخر ایک چھوٹا سا پودا ہے، عربی میں اذخر کہتے ہیں، فارسی میں مجھے بھی نام نہیں آتا کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں۔ اس کو آپ ایسا کریں کہ مفردات اللغات میں دیکھ لیں نا تو سارے لفظ آگے لکھے ہوئے ہیں۔ ویسے معروف ہے یہاں عرفات میں، مزدلفہ میں، وادی تیمہ میں بوٹی ہوتی ہے اتنی سی، اس کو اذخر کہتے ہیں۔ تو وہ عام ضرورت کی چیز تھی، تو حضور پاک نے فرمایا اذخر کاٹنے کی اجازت دے دی۔ اس کا اردو نام مجھے بھی نہیں آتا،
میری عمر اس وقت 42 سال سے زیادہ ہے. میں نے آج سے 14 سال پہلے لا علمی کی وجہ سے یا نادانی میں کسی لڑکی سے کہا تھا کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اگر کوئی لڑکی آئے گی تو اس کو طلاق ہوگی. بہرحال کہتے ہیں وہ لڑکی بھی میری زندگی میں نہیں آئی, کسی اور سے اس کا نکاح ہو گیا. تو بہرحال گزارش یہ ہے حضرت کہ اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ دارالافتاء میں جا کے یہ مسئلہ پوچھو, چونکہ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہوتا اور اہم مسائل جو ہیں اس میں ہر آدمی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس نے گویا کہ ہر آنے والی کو طلاق پہلے سے دے دیا تو جب نکاح ہوگا طلاق ہو جائے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ محض ایک قسم ہے, قسم کا کفارہ ادا کرنے سے جان چھوٹ جائے. لیکن سب سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ جو ہیں یہاں مکے میں رہتے ہیں تو دارالافتاء یہاں دفتر موجود ہے, حرم میں بھی ہے اور شیشہ میں بھی ہے, تو وہاں جا کر باقاعدہ مفتی سے رجوع کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ یہ اہم مسئلہ حلال حرام کا معاملہ ہے, اس میں آدمی کو غفلت نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مکے مدینے میں کام کرنے کے لیے نہ آؤ, صرف حج عمرے کے لیے آؤ؟ یہ تو اس لفظوں میں تو حدیث مبارک نہیں ہے. وہ اصل میں حدیث میں تو قرآن میں موجود ہے کہ اگر تم حج میں بھی ہو, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات. حج میں احرام باندھ کے بھی تجارت کرنا جائز ہے, کام کرنا جائز ہے. کہ ایک آدمی ہے وہ معلم کے پاس کام کرتے ہیں, حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, خیمے لگاتے ہیں, ڈرائیور ہے, گاڑیاں چلاتے ہیں, حجاج کو سنبھالتے ہیں. اس نے اپنی بھی نیت کی احرام باندھا ہوا ہے, کوئی حال نہیں, کام بھی کرتا رہے, تنخواہ لیتا رہے. یہ بات غلط ہے. ہر آدمی کو مکے مدینے میں آنے کی اجازت ہے. اگر اللہ کے گھر میں اور مکے مدینے آنے کی تو اتنی بڑی بلڈنگیں کیسے بن جاتی ہیں اگر باہر کے لوگ آگے نہیں بنائیں گے؟ اور آپ حیران ہیں کہ بعض معاملات میں ہم اب بھی مجبور ہیں کہ وہ کام انگریزوں کے بغیر کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا. اس لیے انہوں نے مجبوراً بعض بڑے بڑے پلانٹ جو ہیں وہ حد حرم کے باہر لگائے ہیں تاکہ ہمیں ضرورت پڑے تو ہم ان کو بلا کے دکھا دیں. یا انہوں نے جدے میں ان کے آفس بنا دیے ہیں, وہ وہیں بیٹھ کے نقشہ سامنے رکھ کے ہر چیز سمجھا کے مسلمان انجینئروں کو بھیج دیتے ہیں. کام کے لیے آنا منع نہیں ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ حج پہ آ رہے ہیں اور ساتھ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ بھئی میں اپنے ملک سے بھی کچھ چیزیں لے جاؤں گا اور جب مکے سے واپس آؤں گا وہاں سے بھی کچھ چیزیں لے آؤں گا. تو معنی یہ ہے کہ غالب نیت آپ کی حج ہو, وہ معاملہ دوسرے نمبر پہ ہو, وہ پہلے نمبر پہ نہ ہو. اگر آپ نے تجارت کو ترجیح دے دی اور حج کو دوسرے نمبر پہ لے گئے تو آپ کا نقصان ہو گیا. آپ کہیں بھی جا میں حج کے لیے رہا, ٹھیک ہے, موقع مل گیا تو تجارت کرنا حلال ہے. کچھ چیزیں میں اپنے ملک سے لے جاؤں گا, کچھ چیزیں وہاں سے لے آؤں گا, تو کوئی منع نہیں, کوئی حرام نہیں, کچھ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور مجھے ٹانگ میں تکلیف ہے تو کیا ٹانگ پہ دوسرا کپڑا باندھا جا سکتا ہے؟ بالکل باندھا جا سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو پلسٹر نہیں لگوائے گا, کیا کرے گا؟ پلسٹر بھی لگائے گا. اگر اس کو درد ہو گئی اس نے ٹانگ باندھ دی, کوئی حرج نہیں. اور
ویسے بھی دیکھیں اللہ کی رحمت دیکھیں نا کہ احرام کی حالت میں تو مردوں کو سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے، ٹانگ باندھنے سے تو منع نہیں کیا اللہ نے۔ احرام میں سر پہ کپڑا نہ ڈالے۔ باقی انسان ہے اس کو تکلیف ہو گئی ہے، وہ ہاتھ ہے پاؤں ہے باندھنا پڑ گیا ہے، خدا نہ خواستہ گر گیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ میرا ایک دوست ہے وہ شیعہ ہے، انسان بڑا اچھا ہے، لیکن 12 امام جو ہیں ان کو حاضر ناظر بھی جانتا ہے اور ان سے مدد بھی مانگ، بڑا اچھا انسان، ایسے تو ابو جہل بھی بڑا اچھا آدمی تھا، کیا خیال ہے آپ؟ یہاں مکے والے بعض کافر جو ہیں بتائے ہاشم 100 اونٹ روز کا ذبح کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا، 100 اونٹ، سعید ہاشم مشہور ہو گئی، تو وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا۔ یہ اچھا آدمی ہے تو کافر ہے جناب، اچھا آدمی کہتے ہیں۔ اور ایک میرا دوست ہے جو بریلوی ہے، وہ اپنے پیروں سے ہر وقت مدد بھی مانگتا ہے اور ان کو مشکل کشا بھی سمجھتا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے کافر ہے۔ ماشاءاللہ دوست تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے بناتے ہو۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے دشمن ہیں، مشرک ہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بھی دشمن تمہارے بھی دشمن، ان کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، بعض مومن ایک دوسرے کا دوست ہوتا ہے، منافق ایک دوسرے کا دوست ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا منع ہے۔ ایک ہے کاروبار معاملات، کاروبار تو ہم یہودیوں سے بھی کرتے ہیں، نصرانیوں سے بھی کرتے ہیں، ہندوؤں سے بھی کرتے ہیں۔ ایک ہے موالات محبت، وہ حرام ہے، ایسے دوست نہ بناؤ۔ اور جو اللہ کے سوا امام کو، نبی کو، ولی کو، پیغمبر کو، جبریل کو حاضر ناظر موجود ہر جگہ دیکھنے والا تو کافر ہے۔ یہ صفت جو ہے ہر جگہ موجود اور ناظر ہونے کی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو فرما دیا ہے کہ وما كنت لديهم، میرا مدنی آپ وہاں نہیں تھے جب بی مریم کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی، آپ نہیں تھے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں تھے، تم کہتے ہو ہر جگہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما كنت بجانب الغربی، آپ اس وقت نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، آپ کہتے ہیں۔ اور غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، یہی تو شرک ہے سب سے بڑا۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگے۔ من لا يستجیب له، جو ان کی دعا سن ہی نہیں سکتے، پوری ہی نہیں کر سکتے، جانتے نہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے دوست نہ بناؤ، اپنی جان چھڑاؤ۔ اگر مکے میں رہنے والا آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے عید رمضان کے بعد یا جب بھی جائے تو واپسی پہ لازماً احرام باندھے، چونکہ مدینہ منورہ میں مقام ذوالحلیفہ جو ہے وہ میقات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہاں سے احرام باندھ کے آئے، عمرے کے لیے آئے تو احرام باندھ کے لیے آئے، حج کے لیے آئے تو احرام باندھ کے آئے۔ احرام ہر حال میں باندھنا چاہیے۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں اگر کاروبار کے لیے گیا تھا، اس کی نیت عبادت کی نہیں تھی، تو پھر کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں احرام باندھے، وہ کہتے ہیں صرف دم نہیں ہوگا۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں دم بھی دینی پڑے گی۔ کہتے جی کہ حج کی جب ہم نیت کریں گے انشاءاللہ اور احرام باندھیں گے تو حج کے دوران وہ احرام بدل سکتے ہیں، ہاں اگر پلید ہو جائے، خراب ہو جائے، پھٹ جائے، بدل سکتے ہیں، کیوں نہیں بدل سکتے ہیں؟ وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے، اب نہیں اترے گا، یعنی عجیب بات ہے نا۔ ابھی کپڑا تمہارا پلید ہو جائے تو کیا کرو گے؟
یہ بدل سکتے ہو، وہ کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس میں کوئی کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ اگر عید سے پہلے ہم نے مدینے سے عمرہ کیا ہے کوئی دم نہیں، اگر مکے کا رہنے والا عید کے بعد عمرہ کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن حج کرے گا تو پھر بکری دینی ہوگی، حج نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں، 100 عمرہ کرو۔ مکے کے مقامی پر حج افراد میں حج کی بکری نہیں، قربانی تو لازمی ہے، اور جو ہم اپنے ملک میں بھی قربانی کرتے ہیں وہ تو کرنی ہوگی۔ میری اولاد کی صورت میں میری بیوی تکلیف میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل سبحان اللہ، اس سے اچھا نام بھی کوئی ہے بھلا؟ یہ تو حضور کا نام ہے، رکھنا چاہیے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے 90% لوگوں کے نام محمد ہیں۔ اچھا کسی کا نام نہ بھی جانتے ہوں کہیں گے یا محمد، کیوں؟ ایسا پیارا نام ہے نا کہ وہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا، وہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ انا محمد وانا احمد، میرا نام محمد بھی ہے اور میرا نام احمد بھی ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء اور بعض اولیاء اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جس بچے کا نام محمد رکھ لو اس کو بے ادبی نہ کیا کرو، کہیں نام کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اس کو مارا بھی نہ کرو، گالیاں بھی نہ دیا کرو، برا بھی نہ کہا کرو، چونکہ نام اتنی بڑی ذات کا لگا ہوا ہے، تو بہرحال نام رکھنا جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يسر امورنا وامور اولادنا بناتنا اصحابنا اخواننا امور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الآيسين ولا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف روآتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه